روایت ہے حضرت برا ابن عازب سے، وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے راوی کہ فرمایا، مسلمان سے جب قبر میں پوچھ گچھ ہوتی ہے تو وہ گواہی دے اٹھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ ہی رب کا فرمان ہے کہ اللہ مومن کو مضبوط بات پر قائم رکھتا ہے، دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک روایت یہ ہے کہ فرمایا کہ یہ آیت عذاب قبر کے متعلق نازل ہوئی۔ مردے سے کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ اور میرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ روایت مسلم اور بخاری میں بھی ہے۔ روایت ہے حضرت انس سے، فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی لوٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ تو ان صاحب کے متعلق کیا کہتا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تو مومن کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تب اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنا دوزخ کا ٹھکانہ دیکھ جسے اللہ نے جنت کے ٹھکانے سے بدل دیا، تو وہ ان دونوں کو دیکھتا ہے، لیکن منافق اور کافر اس سے کہا جاتا ہے کہ ان صاحب کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، جو لوگ کہتے تھے وہی میں کہتا تھا۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تو نے نہ پہچانا، قرآن نہ پڑھا، اور لوہے کے ہتھوڑوں سے مار ماری جاتی ہے جس سے وہ ایسی چیخیں مارتا ہے کہ سوا جن و انس تمام قریبی چیزیں سنتی ہیں۔ یہ روایت مسلم اور بخاری میں ہے، الفاظ بخاری کے ہیں۔ روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ ایک یہودی عورت ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا اور آپ سے عرض کیا اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے۔ تب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عذاب قبر کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا ہاں، عذاب قبر حق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی نہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور عذاب قبر سے رب کی پناہ نہ مانگی ہو۔ روایت مسلم اور بخاری میں بھی ہے۔